عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 7ویں جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات، یعنی کشمیر کے خوبصورت باغات، حسین و جمیل باغات۔ تو کشمیر کے خوبصورت باغات کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ دراصل یہ ایک خط ہے جو ایک دوست نے، یاور خیاط نے اپنے دوست نوید کے نام لکھا ہے۔ اس میں اس خط میں کشمیر کے خوبصورت باغات کے بارے میں، کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں اسے لکھا ہے، جو جے پور راجستھان میں رہتا ہے۔ اس دوست کے نام خط میں لکھا ہے اور اسے دعوت دی ہے کشمیر میں آنے کی، اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے۔ قاضی گنڈ سے، یعنی یہ مقام کا نام ہے جہاں سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور نیچے تاریخ لکھی ہے 30 مئی 2012۔ اس کے بعد خط کی شروعات ہے: پیارے دوست نوید، تمہارا پیار بھرا خط ملا، شکریہ۔ جو خط نوید نے لکھا تھا یاور خیاط کو، اس کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے: یہ جان کر مسرت ہوئی کہ کشمیر کی دو بڑی جھیلوں، یعنی جھیل ولر اور جھیل کے ڈل کے بارے میں، جو کہتا ہے کہ یہ جان کر مجھے بڑی مسرت ہوئی، یعنی خوشی ہوئی کہ کشمیر کی دو بڑی جھیلوں، یعنی جھیل ولر اور جھیل ڈل کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھ بھیجی تھیں وہ تمہیں پسند آئیں۔ تم یہاں آتے تو ان دو مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے۔ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں پہلے خط لکھا تھا اس میں کشمیر کی دو جھیلوں کے بارے میں معلومات تمہیں دی تھیں، جھیل ولر اور جھیل ڈل کے بارے میں، اور ان کے خوبصورت مناظر کے بارے میں لکھا تھا، اور تمہیں وہ پڑھ کر بڑا اچھا لگا، تمہیں پسند آیا وہ خط اور تمہیں بہت اچھا لگا۔ تو اگر تم یہاں چلے آتے اور اپنی آنکھوں سے ان جھیلوں کا نظارہ دیکھتے تو آپ کا دل خوش ہوتا۔ تم یہاں آتے تو ان مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے۔ اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے۔ کہتا ہے کہ اب کی بار تو نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے، تو آج کے خط میں تمہیں کشمیر کے باغات کے بارے میں لکھوں گا۔ اس خط میں یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں، ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ کہتا ہے کہ کشمیر کے جو باغات ہیں ان کی خوبصورتی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کشمیر کے باغات کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کر سکیں۔ یہ بیان سے باہر کی چیز ہے یہاں کی خوبصورتی۔ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں؟ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں کشمیر کے خوبصورتی کو بیان کرنے میں، کشمیر کے حسین و جمیل باغات، جو باغات ہیں ان کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں میرے پاس الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورتی ہے، یعنی کہ اتنے حسین و جمیل باغات ہیں، اتنے دلکش، اتنے دل فریب نظارے ہیں یہاں کشمیر میں، اتنی خوبصورتی ہے کشمیر کے باغات، اس قدر حسین و جمیل ہیں کہ ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے سنگاؤں؟ کہتا ہے کہ خط میں تمہیں یہاں کے جو رنگ برنگے پھول ہیں ان کے بارے میں تو لکھ سکتا ہوں، ان کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ان پھولوں کے اندر جو خوشبو ہے، جو ان کی معطر ہے، جو ان پھولوں کی جو خوشبو ہے، جو مہک ہے، وہ میں تجھے کیسے سنگاؤں؟ اس کے بارے میں تجھے کیسے لکھوں؟ وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ان کی مخملی فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں؟ کہتا ہے کہ سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں، یہاں جو گرینری ہے، یہاں جو سبززار ہے، اس کے بارے میں تجھے لکھ سکتا ہوں، اس کے بارے میں
خط میں تو لکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے اوپر یہ جو مخملی فرش ہے، یہاں کی جو زمین، ان باغات کی جو زمین سرسبز ہے، جو سبز گھاس سے ڈھکی ہوئی ہے، اور اتنی مخملی، اتنی یعنی کہ نرم اور ملائم ہے کہ پاؤں جب ہم رکھتے ہیں تو نیچے چلا جاتا ہے، اور جب اٹھاتے ہیں تو اوپر نیچے چلا جاتا ہے، جس طرح سے صوفے کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں تو نیچے چلا جاتا ہے پھر اوپر ہوتا ہے، اس طریقے کا یہاں کی جو زمین ہے، ان باغات کا جو مخملی فرش ہے وہ اس قسم کا ہے۔ ان کی خوبصورتی کے بارے میں تو تمہیں لکھ سکتا ہوں، لیکن ان کے اوپر ننگے پاؤں چلتے وقت جو ہمیں فرحت بخش، جو ہمیں دلی سکون، جو ہمیں قلبی راحت ملتی ہے، اس کے بارے میں تجھے کیسے بتاؤں، وہ تو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ چناروں کی گھنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن ان کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں۔ کہتا ہے کہ یہاں کے کشمیر کے جو خوبصورت خوبصورت چنار ہیں، جن کی گھنی گھنی چھاؤں ہے، اس کو کے بارے میں تو لکھ سکتا ہوں، اس کی تصویر تو کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں۔ کہتا ہے کہ ان چناروں کے اندر، ان چناروں کی سائے کے اندر بیٹھنے سے جو ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی ہے، جو قلبی راحت ہمیں ملتی ہے، جو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے، وہ تمہیں کیسے پہنچاؤں، اس کے بارے میں تو میں نہیں لکھ سکتا، وہ تجھے خود ہی آ کر کے ادھر دیکھنا ہوگا اور خود ہی اس کا لطف لینا ہوگا۔ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس کو میں بیان کر سکوں۔ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں۔ کہتا ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، یہاں کشمیر کے جو خاص خاص باغ ہیں، جو زیادہ مشہور باغات ہیں، میں ان کے بارے میں تمہیں لکھوں گا، تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو۔ تاکہ جے پور یعنی راجستھان کے گرم موسم میں، جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور تم وہاں گرمی کے موسم میں گرم جگہ پہ بیٹھ کر کے کشمیر کی اس ٹھنڈک کو، یہاں کے معتدل آب و ہوا کو، یہاں کے معتدل موسم کے بارے میں کچھ محسوس کر سکو۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی والسلام، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔